اور پھر پوچھا جائے کہ $1 بلین، جب آپ ایک ایک ڈالر کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے تو اس وقت $1 بلین کی گندم کیوں امپورٹ ہوئی تھی جب اتنی بڑے پیمانے پہ گندم موجود تھی؟ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے تھے؟ اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اس گندم کی امپورٹ کا تسلسل اس حکومت میں بھی رہا ہے، جو ابھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ گندم اس وقت بھی امپورٹ ہوئی ہے۔ اور پھر یہ حکومت جس نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے میں من میں گندم خریدیں گے، کسان تو کہہ رہے تھے ریٹ بڑھاؤ، لیکن انہوں نے تو پھر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور جب فصل ہو گئی تو کہا کہ اب ہم آپ سے گندم نہیں خریدیں گے۔ یہ بہت بڑی دھوکہ دہی ہے، جس سے کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ اگلی فصل گندم کی اگانے میں ہیزیٹیٹ کریں گے، پریشان ہوں گے کسان۔ ان کسانوں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ جب فصل ہو رہی ہوتی ہے تو یوریا بلیک میں ملتی ہے، غائب کر دی جاتی ہے، ڈی اے پی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا ہے، ادویات بلیک میں ملتی ہیں، جعلی ادویات فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب کٹائی کا مرحلہ آئے، اتنے مشکلوں سے وہ سینچ کر فصل تیار کریں، تو آپ دھوکہ دیں کہ اب ہم تو آپ سے نہیں خرید رہے، ہم تو ایک سسٹم بنائیں گے جس میں لوگوں کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دیں گے، تو کب دادا مریں گے اور کب بیل بٹیں گے؟ یہ کس نے دیکھا ہے؟ اور اس میں بھی فراڈ کا اور 2 نمبری کا جو کام انہی حکومتوں کا وتیرہ ہے وہ کریں گے۔ جو سیدھا سیدھا کام ہے، جو کسان سے ڈائریکٹ خریدنا چاہیے آڑتیوں کو ہٹا کر، وہ کام نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پرپوزل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ پرپوزل لائیے اور اس پرپوزل پر بات کیجئے، قوم کے سامنے پیش کیجئے، بتائیے کہ یہ فول پروف یہ پرپوزل ہے، اور اگلے سال سے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلے بات کر لیں اور جب فصل ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب تو ہم آپ سے نہیں خرید رہے؟ بحران پیدا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسان 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ تک کے لوگ ہیں، کاشتکار، وہ اس وقت بہت بری طرح پریشان ہو گئے ہیں، اور اونے پونے اب انہیں گندم بیچنی پڑ رہی ہے۔ موسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، موئسچر کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو $1 بلین کا جن لوگوں نے اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے۔ اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 مئی کو یہ مال روڈ پر احتجاجی مارچ ہوگا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، اور کسانوں کا یہ حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے جماعت اسلامی اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ ہم کوئی نفرت کی پارٹیوں کے خلاف، شخصیات کے خلاف یہ نفرت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسانوں کا حق ہے ان کو دیا جائے، ہمارے مزدوروں کا حق ہے انہیں دیا جائے، ہمارے طلبہ کا تعلیم کا حق ہے انہیں دیا جائے، اور جماعت اسلامی عوام کے ایشوز کو لے کر چل رہی ہے اور چلے گی۔ یہی ہمارا قومی ایجنڈا ہے اور اسی کے مطابق ہم کام کریں گے۔ اس لیے 16 تاریخ کو ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا انشاءاللہ، اور حکومت سے کو میری ایڈوائس ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ روکنے کی کوشش کریں گے انہیں بہت نقصان ہوگا۔ یہ اب بہت ہو گیا ہے تماشا کہ کوئی احتجاج کرے اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور آپ جو ہیں چیمپئن بننے کی کوشش کریں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا احتجاج پرامن ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے، ہم کسانوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے، لیکن اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے نتائج حکومت کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے ماحول خراب ہو۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی فساد کا، لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرامن احتجاج کا راستہ وہ کھلا رکھیں، اور اگر اتنے ہی آپ کو لوگ عزیز ہیں تو آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں نا، آپ ان کا مسئلہ حل کر دیں، کروڑوں کسانوں کا مسئلہ حل کر دیں، تو یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی۔ میں آخر میں آزاد جموں و کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور آزاد جموں و کشمیر کی اس حکومت کو اب دیکھیں نا، حکومتیں چونکہ اوریجنل تو ہوتی نہیں ہیں، کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں، کبھی اس شیپ میں آ جاتی ہیں، کبھی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، کبھی بیکورڈ بلاک بن جاتا ہے، اور یہ سب مل جل کر ایک کارروائی ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ حکومت بھی عوامی احتجاج کو فیس کرنے میں بھی ناکام ہو گئی، بلکہ عوامی مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو غم و غصہ وہاں کے عوام میں موجود ہے اس کو مزید ہوا نہیں دیں، اور کسی ایسی قوت کو موقع فراہم نہ کریں جو ملک دشمن ہو، جو بھارت کے ایجنڈے پر کاربند ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہو۔ کم از کم ہمیں تو وہ موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ بجلی کا ایشو ہے اور جینون ایشو ہے، وہاں بھی بہت ساری چیزوں پر جو ان کے مطالبات ہیں وہ جینون مطالبات ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر
لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ قوت کے ذریعے سے روکیں، پھر اس کے نتیجے میں حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پولیس کے بھی اہلکار، ان کے جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ حکومتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں کہ عوام کو ان اداروں سے متصادم کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پرامن لوگوں کو رہنا چاہیے۔ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں آزاد جموں و کشمیر کے عوام سے کہ پرامن مزاحمت ہی اصل میں بہت بڑی کامیابی کی کلید ہوتی ہے۔ جہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، آزاد جموں و کشمیر متحمل نہیں ہو سکتا، اور کشمیر کی جو ہماری پوزیشن ہے، وہ جو ہماری بین الاقوامی پوزیشن ہے، اس کی حساسیت وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے۔ لہٰذا حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ آپ سب احباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، تمام خواتین و حضرات کا شکریہ۔ افضل یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ انوار اللہ کاکڑ سابق نگران وزیر اعظم کو تحویل میں لیا جائے، حفاظتی تحویل میں لیا جائے، کس کی تحویل میں لیا جائے کہ وہ سیو ہوں؟ کیونکہ ظاہراً تو اب تک جو کوئی سامنے آیا ہے، جن پہ الزام جا رہا ہے، انہیں کو اگر تحویل دیں گے تو وہ کہاں سے سیو؟ نہیں، ان پہ الزام بھی، انہوں نے بات بھی بہت بڑی کہی نا، انہوں نے فارم 47 کی بات کی، تو پوری حکومت کا نظام پر انہوں نے خود ایک نگراں وزیر اعظم جس کی نگرانی میں الیکشن کا انعقاد ہوا، وہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ اگر میں نے فارم 47 پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اگر کچا چچا کھول دیا تو سب بے نقاب ہو جائیں گے، اسی طرح کی بات کی انہوں نے ملتی۔ تحویل کس کی میں لیا جائے؟ تو حفاظتی تحویل کا جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق لے لیا جائے۔ حکومت 45 کی ہو یا 47 کی، حکومت 45 کی ہے یا 47 کی، اس سے جماعت اسلامی کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کو 45 کے مطابق ووٹ ملے نہ 47 کے مطابق۔ جہاں جماعت اسلامی کو 45 کے مطابق ووٹ ملے اور جیت گئے تو اس کی بھی تو بات کرنی چاہیے سب کو۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جیتے یا کون جیتے، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو۔ اصولی بات ہے نا، جماعت اسلامی اس ملک کی جماعت ہے، اس ملک پہ کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی وابستگی ہے، جو قربانیاں ہیں، وہ پاکستان میں کسی جماعت کسی ادارے کی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں کسان کی بات کر رہا ہوں، مزدور کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ فارم 45 پر حکومت بنے، 47 کی جعلی حکومت نہیں چلے۔ جی جی صدر صاحب، پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو کہ جماعت اسلامی نے آپ کو الیکٹ کیا 5 سال کی۔ جماعت اسلامی کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں جماعت اسلامی بڑی اسٹیٹ پاور رکھتی تھی اور میدان میں آتی تھی جب لوگ بھی رسپانس کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سولو فلائٹ اور اس طرح کی صورتحال پہ عمل پیرا رہی ہے، جس سے اس کی اسٹیٹ پاور بھی کم ہوئی اور پاور پالیٹکس سے۔ یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، سوال۔ جی سوال ابھی آ رہا ہے جی آپ ایسا کیا عمل کریں گے؟ امیر بنے آپ 5 سال کے لیے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ 5 سال بعد بھی یہی الیکشن ریگنگ کا مطالبہ کرتے رہیں گے، یا آپ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسا رول پلے کریں گے جس سے یہ جماعت اسلامی اپنی کوئی ہوئی ساکھ جو ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ساکھ ان کی کھوئی ہے جو جعلی طریقے سے حکومت میں آئے۔ جماعت اسلامی کی ساکھ الحمدللہ ایسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی ساکھ ہے، اور اس ساکھ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو مجھے بحال کرنے کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب ساکھ نہ ہو۔ تو جن کی ساکھ تباہ ہوئی ہیں، جن لوگوں کی جنہوں نے تباہ کر دی ہیں خود اپنی ساکھ، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہے اور مختلف طریقوں سے آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے ہی جو مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان پہ ہم نے تحریک چلائی ہے۔ پھر ہم نے خاص طور پر لوکل ایشوز پر کراچی میں، گوادر میں، خود پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ، کے پی میں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو لے کر چلے ہیں۔ بہرحال انتخابات ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے، فارم 45 والی حکومت آنی چاہیے، جو بھی جیتا ہو اس کو جیتنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے۔ عوام سے ہم کنیکٹڈ ہیں، یوتھ میں ہم کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا بنو قابل پروگرام ہم تعلیمی انقلاب کے طور پہ انشاءاللہ لانے والے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، پھر عوام پہ چھوڑیں گے، وہ جس کو چاہیں منتخب کریں، لیکن ہماری ساکھ واک کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اشتراک عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایشوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے، آنا ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔
آپ صاحب